موسم سرما اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ کوہستانی سلسلوں کے اندر برف پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ ایسے میں ایک مخبر آیا، سیدھا اس مکان کی طرف گیا جس میں منصور بن احمد کی رہائش تھی۔ منصور کے ساتھ اپنے دوسرے ساتھی بھی موجود تھے۔ وہ اپنے قوت اور طاقت کو مزید مستحکم بنانے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہ مخبر کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ منصور نے اسے اپنے پاس بلایا اور پھر مخبر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کوئی اچھی خبر ہو تو کہو۔ اس پر مخبر نے کہا، حضور میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ خبر کیا تھا؟ مخبر کہاں سے آیا تھا؟ منصور بن احمد نے ہلاکو خان کو کیسے قتل کیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہماری آج کی اسی ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو میں مزید ڈسکشن سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ یہ ویڈیو منصور بن احمد کی داستانی حیات پر دوسری قسط ہے۔ ہم نے پہلے قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ منصور بن احمد کون تھا، کیسے منصور بن احمد نے ہلاکو خان کو بغداد کے جنگ میں تقریباً شکست دی تھی، لیکن مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار چکی تھی اور ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کر دیا۔ پھر منصور بن احمد کوہستان قیچاق میں پہنچے تھے اور وہاں برکائے خان سے ملاقات بھی کی تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ قسط نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں، کیونکہ وہ قسط پہلے قسط دیکھے بنا یہ ویڈیو آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئے۔ پہلے قسط کا تھمبنیل اینڈ اسکرین میں دے دوں گا۔ منصور بن احمد کے پوچھنے پر مخبر نے کہا، حضور ہلاکو خان نے بغداد تباہ کر دیا اور وہ اب میارقین پہنچا ہے اور اب وہ اس شہر پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر منصور بن احمد نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنا منصوبہ لوئی تاشی اوریاں خان کو بتایا۔ لوئی تاشی اوریاں خان کے بارے میں ہم آپ کو پہلے قسط میں بتا چکے ہیں۔ منصور بن احمد نے کہا، میرے عزیز بھائیو، اس وقت جو منصوبہ بندی میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ میں لشکر کا ایک حصہ لے کر یہاں سے نکلوں گا، آپ دونوں یہیں رہیں گے۔ ہم تینوں مناسب موقع جان کر ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ میں میارقین شہر کے نواح میں ہی ہلاکو خان پر ایسی ضرب لگاؤں گا جو اس کے لیے یادگار رہے گا۔ یہ کہہ کر منصور بن احمد لشکر کی تقسیم کا کام سر انجام دینے کے لیے چلے گئے۔ پھر اسی روز نماز عشاء کے بعد منصور بن احمد نے اپنے کوچ کی تیاری مکمل کی اور پھر فوراً ہی کوچ کر گئے۔ میارقین شہر سے لگ بھگ 15 میل کے فاصلے پر منصور بن احمد کو ایک مخبر نے خبر دی کہ ہلاکو خان نے میارقین پر مکمل محاصرہ کر رکھا ہے اور اس نے اپنا پڑاؤ 1.5 میل کے فاصلے پر قائم کر رکھا ہے۔ وہ مخبر یہاں تک کہنے کے بعد رکا تو منصور بن احمد نے ایک زبردست جنگی حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصے کی کمانداری وہ خود کر رہے تھے، باقی 2 حصوں کی کمانداری اپنے 2 سالاروں شرف الدین اور حسام الدین کو سونپ دی تھی۔ اور رات کے وقت مسلمانوں کے لشکر نے ہلاکو خان کے لشکر پر ایسی شب و خون ماری کہ ہر طرف ہلاکو خان کے لشکریوں کی لاش دیکھنے لگے۔ پڑاؤ کے اندر جس قدر منگول تھے، لمحوں کے اندر ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا گیا اور مال غنیمت کو لے کر واپسی کا سفر اختیار کیا۔ دوسری طرف رات کے وقت آگ دیکھ کر ہلاکو خان نے محاصرہ ترک کر دیا اور اپنے پڑاؤ کی طرف واپس آ کر غصے سے پاگل ہو گیا، کیونکہ ناقابل تسخیر منگولوں کو مسلمانوں کی جانب سے یہ ایک بہت بڑی شکست تھی۔ مورخین لکھتے ہیں، منصور بن احمد نے ہلاکو خان کو بے شمار چھوٹے بڑے جنگوں میں اپنی ذہانت اور بہادری سے شکست دی اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن منصور بن احمد کے ہاتھوں ہلاکو خان کی موت واقع ہوئی۔ حقیقت میں واقعہ کچھ یوں ہے دوستو کہ ہلاکو خان نے جس مسلم سلطنت پر حملہ کیا تھا وہ بہت کمزور ہو گیا تھا اور غداری بھی اپنے عروج پہ تھا، جس کی وجہ سے منگولوں کو آسانی سے فتح حاصل ہوا۔ اب جب کہ منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا تو 3 بڑی مسلم طاقتیں متحد ہو چکی تھی۔ ایک خود ہلاکو خان کا چچا زاد بھائی برکائے خان جو کہ مسلمان ہو چکا تھا، دوسرا منصور بن احمد اور تیسرا مصر کا حکمراں رکن الدین بیبرس۔ یہ وہی رکن الدین بیبرس ہے جس نے پہلی بار کھلی میدانوں میں عین جالوت کے مقام پر منگولوں کے ان گنت لشکر کو شکست دی۔ ہلاکو خان کی ان تینوں پر گہری نگاہ تھی۔ ہلاکو خان نے بھی ان سے لڑنے کے لیے یورپ سے اپنی حمایتی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوا۔ انگلستان اور پاپائے روم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ہلاکو خان نے سارے شہروں سے اپنے بڑے بڑے عساکر مراغہ شہر میں اکٹھے کر لیے۔ اس کے علاوہ ارمینیا اور گرجستانی جنگجو ان گنت تعداد میں اس کے پاس پہنچ گئے۔ چنانچہ اپنے اس لشکر کو جس کی گنتی نہیں کی جا سکتی تھی لے کر جنوب کی طرف بڑھا تاکہ مصر پر حملہ آور ہو کر فلسطین میں ہونے والی منگولوں کی شکست کا انتقام لے سکے۔
اور ساتھ ہی ان گنت منگول لشکریوں کے مارے جانے کا انتقام رکن الدین بیبر سے لے۔ چنانچہ اپنے بے شمار لشکر کے ساتھ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے ہلاکو خان نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کے تیز رفتار ہرکاروں اور مخبروں نے اسے خبر دی کہ برقائے خان اور منصور بن احمد اتحاد کر چکے ہیں اور اب وہ کوہستانی سلسلوں سے باہر آ چکے ہیں۔ یہ سن کر ہلاکو خان نے مصر کی جانب اپنے سفر کو ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کیا پہلے منصور بن احمد اور برقائے خان سے نمٹوں گا، اس کے بعد مصر کی جانب رخ کروں گا۔ بہرحال دوستو، ہلاکو خان اپنے ان گنت لشکریوں کے ساتھ کوہستان کیچاک کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان پہنچ گئے۔ یہاں پر پہلے ہی منصور بن احمد اور برقائے خان نے تمام جنگی حکمت عملیاں اپنائی ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک گمسان کارن جنگ ہوئی۔ برقائے خان اور منصور بن احمد کی دو طرفہ جان لیوا حملوں کو ہلاکو خان اور منگول زیادہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے ان گنت لشکریوں کو سامنے کی طرف سے برقائے خان اور اس کے بھتیجے نوگائی اور بائیں جانب سے منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین حملہ آور ہو کر کاٹ کر رکھ دیا تھا، اور برف کی طرح جمے ہوئے دریا کے کنارے جہاں تک نگاہ پڑتی تھی ہلاکو خان کے لشکریوں کی لاش یوں پڑی تھی جیسے زمین پر جمی برف کی طرح وہ بھی برف ہونا شروع ہو گئی ہو۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر ہلاکو خان اپنے بچے کچھ لشکریوں کو ساتھ لے کر دریا کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ برقائے خان اور منصور بن احمد نے ان کا پیچھا کیا۔ مورخین لکھتے ہیں جب منصور بن احمد ہلاکو خان کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے اسے روکنے کے لیے ہلاکو کا بہترین سالار بائدو سامنے آیا اور منصور بن احمد نے ایک ہی وار میں اس کا گردن کاٹ دیا۔ پھر دو اور بہترین سالار سامنے آئے، انہیں بھی منصور بن احمد نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس دوران منصور بن احمد بھی کافی زخمی ہو گئے، لیکن منصور بن احمد زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہلاکو کے قریب ہو کر اس پر وار کیا۔ ہلاکو نے اپنے ڈھال پر وار روکا، اس کے باوجود اس کا شانہ منصور بن احمد کی تلوار سے زخمی ہوا تھا اور ہلاکو خان وہاں سے بھاگنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن موت سے نہ بھاگ سکے۔ 3 دن کے بعد وہ مر گیا۔ خود منصور بن احمد بھی زخموں سے چور تھا لیکن ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ جب وہ پلٹا تو اس نے دیکھا کہ اس کے دونوں دست راست شرف الدین اور حسام الدین برف پر بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ اپنے جان سے پیارے 2 دوستوں کی لاشوں کو دیکھ کر منصور بن احمد گھوڑے سے اس طرح گرے جیسے زخمی پرندہ اپنے گھونسلے سے گر جاتا ہے۔ اس کے بعد منصور بن احمد نے اپنے آپ کو بڑے مشکل سے سہارا دیا اور ان دونوں کی لاشوں کو لے کر کوہستان کیچاک میں پہنچ گئے۔ بہرحال دوستو، منصور بن احمد کی دلچسپ داستان حیات آپ نے سنی۔ اس عظیم ہیرو کی داستان حیات آپ کو کیسے لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے، اور پہلے قسط کو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کریں، اور اگر آپ افغانستان کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔